زارا قتل کیس سیالکوٹ میں جو ہوا تھا ڈسکے میں، اس میں بڑی اہم پیشرفت سامنے ہوئی ہے۔ ایک تو ملزمان جو تھے، 4 ملزمان، ان کو جسمانی ریمانڈ میں ان کے توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ 2 مزید ملزم بھی جو ہے وہ حراست میں لیے گئے ہیں۔ زارا قتل کیس آپ کو یاد ہوگا، ظالم ساس نے اپنی بیٹی کے ساتھ یعنی کہ زارا کی نند کے ساتھ مل کے جسم کے ٹکڑے کیے اور اس کے بعد 5 مختلف بوریوں میں اس کو مختلف ٹھکانوں پہ لگا دیا۔ زارا کا سر اپنے گھر پہ رکھا، اس کو چولہے پہ رکھ کر جلایا گیا اور اس کے بعد اس کے سر کو بھی دوسرے گاؤں میں پھینک دیا گیا۔ سفاک قاتلہ آج عدالت میں پیش ہوئی تو اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ اس طرح کے ملزمان جو ہے وہ اللہ معاف کرے، آپ کو پتہ ہے کہ پھر بہت زیادہ اس چیز کا چانس ہوتا ہے کہ شاید کوئی بندہ بیچ میں سے جذباتی ہو کے کوئی پتھر مار دے کچھ، اس لیے تو اس طرح کے ملزمان کی عدالتوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ خاص سیکیورٹی رکھی جاتی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ آتا عدالت میں موجود تھی، اور جب اس میں عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، سغرا بی بی تھی، یاسمین تھی، ان کا بیٹا عبداللہ تھا، اور ایک اور ملزم تھا نوید، ان کو پیش کیا گیا اور عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ جسمانی ریمانڈ ان کا بڑھا دیا جائے، کیونکہ یہ ان سے مزید برآمدگیاں جو ہے وہ کرنی ہے، ٹوکا اور یہ جو چیزیں جس سے ٹکڑے کیے، پھر سمیں برآمد کرنی ہے، بہت سی چیزیں برآمد کرنی ہیں۔ تو فاضل مجسٹریٹ جو ہے وہ پونم صاحبہ، ان کی جانب ان کو پیش کیا گیا تھا، تو انہوں نے ان کے جسمانی ریمانڈ میں توثیق کرتے ہوئے ان کو 22 تاریخ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سگی خالہ تھی اس کی مقتولہ کی، اور زارا مقتولہ زارا کی سغرا بی بی، اس کی ایک اور بیٹی اور اس بیٹی کے بیٹے کو بھی حراست میں لیا گیا۔ ان کی گرفتاری ابھی نہیں ڈالی گئی، لیکن ان سے بھی تفتیش ہو رہی ہے۔ اگر تو کوئی بیچ میں ملوث ہوئے تو یقیناً ان کا ریمانڈ بھی لیا جائے گا، اور نہ ہوئے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ مقدمہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ اب یہ اس کے اندر اب عدالت کے اندر آج پیش ہوئے، سغرا بی بی نے اقرار کر لیا ہے۔ سغرا بی بی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ حسد اور نفرت میں اس حد تک چلی گئی تھی کہ اس کو اس چیز کا خیال نہیں رہا کہ اس نے بروٹلی اپنی بہن کی بیٹی، اپنی بہو جو ہے اس کو قتل کیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کروائے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ میری وجہ سے، میری اس حرکت کی وجہ سے میرے اپنے بچے اور خاندان کے دوسرے لوگ جو ہے وہ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو بی بی تمہیں یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کوئی جو خاتون اس میں یہ پلی لے رہی ہے سغرا کہ جی میری غلطی تھی، احساس ہو گیا، اور بی بی تمہیں تب احساس نہیں ہوا جب تم نے بازار سے وہ ٹوکا خریدا، تمہیں تب احساس نہیں ہوا جب تم نے چوری خریدی، تمہیں تب احساس نہیں ہوا جب اس کی وہ بہو تمہاری گھر آئی، تم نے آ کے اس کے منہ پہ تکیہ رکھا، اس کو نشہ چیزیں پلائی، تمہیں یہ اس وقت احساس آ جاتا تو پھر شاید کسی حد تک تمہارے لیے بھی دل میں رحم آ جاتا، میرے بھی اور باقی پاکستان کے عوام، کروڑوں عوام کے دل میں۔ لیکن جتنی سفاکانہ حرکت اس خاتون نے کی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی پاکستانی کے دماغ میں، دل میں اس کے لیے ذرا سا بھی رحم ہوگا۔ اس نے تو ماں جیسے بڑے جو رتبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ بھی جس کو بڑا بڑا رتبہ کہتا ہے، اس کو شرما دیا ہے اس خاتون نے، کہ وہ بندے نے جو اس کا زارا کا والد تھا، اس نے صرف اس بنیاد پہ اس کی شادی زارا کی خالہ زاد سے کی تھی کہ یار ماں تو اس بچی کی فوت ہو گئی ہے پہلے سے، اب چلو خالہ کیونکہ ماں کی طرح ہی ہوتی ہے تو وہ اس کا اس طریقے سے خیال رکھے گی، اور شاید وہ جو ماں کی کمی ہے وہ زارا کی زندگی میں وہ پوری ہو سکے۔ لیکن اس سفاک عورت نے صرف اس میں کہ حسد اور نفرت میں اتنی زیادہ آگے چلی گئی کہ اس کو بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ظالمانہ طریقے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر یہ کہتی ہے جی کہ میرا قصور، مجھے پتہ ہے کہ یہ میری غلطی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے تمہارے پہ اور تمہاری اس غلطی کے اوپر جو تم یہاں پر کر رہی ہو اور یہاں پر ایڈمٹ کر رہی ہو۔ اس قسم کی کوئی تمہاری جو معافی ہے وہ کسی بھی کورٹ آف لاء میں کہیں قبول یا رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو لٹکانا چاہیے، کوئی خاتون ہونے کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے تو مرد بروٹل ظالم نہیں ہوتے جس طرح اس عورت نے حرکت کی ہے، اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ جی میرا نواسہ اور میری بیٹی جو ہے، تمہارے لیے تو وہ بھی جسم کے ٹکڑے ہیں، تم انہیں بھی کاٹ پھینکو گی، تمہیں کس چیز سے فرق پڑتا ہے؟ تمہیں تو اپنا وہ جو ہے وہ دماغ میں جو تمہارے ایک ہوس اور کمینگی ہے وہ تو تمہارے سکون نہیں ہو سکتا۔
مشکل میں پڑ گئی. اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ جی میری وجہ سے مشکل میں پڑ گئی ہے. میں نے بتایا جیسے کہ اس کی دوسری بیٹی اور نواسہ بھی جو ہے وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے, اور 4 ملزمان جو ہے ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا. پونم عدنان ہے مجسٹریٹ صاحبہ جنہوں نے اس کا ریمانڈ دیا, اور ان کے 4 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے. اس کے علاوہ پھر جو چوتھا ملزم ہے نوید, جس کو پرسوں پکڑا گیا تھا اور کل اس کا 1 دن کا ریمانڈ لیا گیا تھا, وہ بھی مکمل ہوا, اس کو بھی آج پیش کیا گیا ہے. اور یہاں پر یہ میں بڑی چیز کلیئرلی کہوں گا کہ ایویڈنس پولیس کے پاس سفیشینٹ ہے, بے شمار شہادتیں ہیں اس کے پاس, اور پھر شہادتوں کے علاوہ پولیس کے پاس ایسا ایویڈنس بھی, اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ظالم عورت, اس کی بیٹی یاسمین اور اس کا جو عبداللہ نواسہ ہے, وہ کسی بھی رحم کے مستحق نہیں ہے. اور وہ نوید جو باہر جانے کے بہانے سے اس کو بلایا تھا اور جس نے جسم کے ٹکڑے ٹکانے لگانے میں ان کی مدد کی تھی, یہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہے. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.